بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے آج بڑی بڑی خبریں ہیں اور وہ آپ کو جب بتائی جائیں گی تو آپ کو ایک تو انفارمیشن ملے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ جو حالات ہیں وہاں کے اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ یہ کافی زیادہ ریسرچ کے بعد آپ کے لیے ایک اسکرپٹ بنایا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاکرا ضرور پسند آئے گا۔ تو آج جو میں نے جن چار خبریں جن پہ بات کرنی ہے ان میں سے ایک یہ ہے جناب، شیخ حسینہ واجد کے شوہر کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں اسلام پسند سیاست میں آگے آ رہے ہیں؟ امریکہ نے شیخ حسینہ واجد کا جو ویزا کیوں منسوخ کیا ہے؟ بنگلہ دیش میں احتجاج کرنے والا نوجوان کون ہے؟ یہ ساری آپ کو انفارمیشن دینی ہے اور آپ اس سے پہلے آپ کو فرض ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا کو جناب سبسکرائب کریں۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ دنیا میں جناب ایک منٹ کے اندر ایسے پھیلے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور گو کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا بند کر دیا گیا تھا، اور یہ جو خاتون ہے جو وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان 1971 کی پاکستان سے علیحدگی کی تحریک کا بانی، اور بانی مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا بانی، اس کے جناب جو مجسمے تھے اس کو جوتوں کا ہار پہنایا گیا ہے جگہ جگہ پہ اور مجسمے توڑ دیے گئے ہیں۔ اتنی نفرت پیدا ہوئی ہے اس کی بیگم شیخ حسینہ واجد کی وجہ سے۔ شیخ حسینہ واجد کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف جو یہ تحریک تھی وہ چلانے والا، اس کی قیادت کرنے والا جناب طالب علم ہے، ایک اس کا نام ہے جناب ناہید اسلام۔ ناہید اسلام شیخ حسینہ واجد کے خلاف جو بھی تحریک چلی ہے اس کا روح رواں جناب وہ اگے لے کے منڈا چلے ہے، اور وہ بارے جو میں تمہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ دس دواں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ بھارتی میڈیا نے جناب کافی زیادہ انفارمیشن دینی شروع کی، اور بھارت نے اپنے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا۔ بھارت بھی ڈریا پھرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا میں یہ تھوڑا سا پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ بھارتی میڈیا بتا رہا ہے کہ ملک کی کوٹا پالیسی میں اصلاحات کے مطالبے کے طور پر شروع ہونے والا مظاہرہ جناب آہستہ آہستہ شیخ حسینہ واجد کے استعفے کے مطالبے کی تحریک میں تبدیل ہو گیا سی، اور استعفیٰ شیخ حسینہ واجد کا جو استعفیٰ ہے طالب علم جناب جو ایک رہنما ہے، یہ ناہید اسلام کی قیادت میں ملک گیر جناب احتجاج سامنے آیا، اور ناہید اسلام اس وقت ڈھاکہ کا یونیورسٹی میں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہے۔ وہ انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر بھی کام کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ بنگلہ دیش سے مشہور ہے منڈا۔ ناہید اسلام نے شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ کے خلاف بھی آواز اٹھائی، جس پر انہیں سڑکوں پر تعینات دہشت گرد قرار دیتا گیا سی، اور 19 جولائی 2024 کو ناہید اسلام جو ہے جناب کو سبز باغ میں ایک گھر میں سادہ کپڑوں میں ملوث کم از کم 25 لوگوں نے جناب انہوں اغوا کر لیا، انہوں بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور تشدد کا نشانہ بنانے تو بعد انہوں جناب ادمویا کر کے ایک جگہ تے جناب سٹ کے پاج گئے، اور اس تو بعد وہ منڈا جڑا ہے جناب وہ پھر تحریک چلانے چ کامیاب ہویا۔ کیویں ایک منڈا یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ انہیں جناب یہ سارا کم پایا ہے، حسینہ واجد دی ایسی تیسی انہیں دیتی ہے پھر۔ اچھا، دوسری گل سی، امریکہ بڑا تمہیں پتہ ہے کہ بڑا تیز ہے، شاطر ہے، امریکہ ایویں ہاتھ نہیں پاؤندا، تے امریکہ نے بھی شیخ حسینہ واجد دا ویزا کر دیتا منسوخ، اور گزشتہ دن ہم سن رہے تھے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے شیخ مجیب الرحمان دی تھی اور وزیر اعظم بنگلہ دیش، وہ جائے گی بھارت، اور بھارت کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ایک اور طیارہ تیار ہوگا جو کہ اس کو لندن لے جائے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ حسینہ واجد ابھی بھی دہلی میں خفیہ مقام پہ راہ کے سپرویژن میں اس کو رکھا گیا، اور اس کو لندن جانے کی بھی پرمیشن نہیں ملی، اسائلم لینا چاہ رہی ہے، سیاسی پناہ لینا چاہ رہی ہے لندن،
برطانیہ سے، لیکن ہجے تک وہ کیس اگے نہیں ود سکیا۔ دوسری طرف امریکہ نے جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور حسینہ واجد کا جو ویزا ہے وہ منسوخ کر دیتا انہوں نے کہ بھائی نہیں اسی کوئی نہیں دینا ویزا۔ افواہ سن کہ جناب برطانیہ جو سیاسی پناہ لے لے گی، لیکن ایسا کوئی نہیں ہویا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ امریکہ نے بھی انہوں امریکہ انج کرتا ہوں بھائی جدو عوام دے سینٹیمنٹس عوام دے جذبات ابھرے تے امریکہ نے بھائی وہ لازمن وہ دیکھتے ہیں کہ جڑی فوج اور جڑی لوگ نے یعنی کہ نوجوان یوتھ امریکہ فی الحال انہوں نے نال کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی انہوں ویزا کوئی نہیں دینا، ویزا کینسل کر دیتا ہے۔ بہرحال بھارتی اخبار کا بنگلہ دیش کے ماضی اور مستقبل کی سیاسی صورتحال پر بڑا دعویٰ یہ سامنے آیا تھا کہ اسلام پسند انہوں نے کیا یہ سیاست سے آن گے۔ ویسے بھارت زیادہ تر لوچی تلدا ہے، بھارت دی جڑی خبراں ہوندیاں نا مینوں تو بالکل پسند اس تو نہیں آندیاں کہ بھارتی جو میڈیا ہاؤسز نے نا جناب وہ تے اینکر جڑے ہوندے نے وہ بھی پارٹی بنے ہوندے نے اور جھوٹیاں خبراں دا بازار بھارت والے پاسوں ہی آتا ہے، یہ مینوں پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر جھوٹی یا سچی خبر ہے تو میں دس دینا، بنگلہ دیش کی آرمی چیف کا چین کی جانب انہوں نے کیا جکاؤ ہے، بھارتی میڈیا الزام لا رہا ہے۔ اور بھارتی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جون 2023 میں حسینہ واجد نوں یہ آگاہ کیتا سی۔ دیکھا تسی معاملے لگتے جے ایک ملک دے ایویں تروایا ہی انہیں ہے نا، سارا کام ہی انہیں کیتا سی شیخ مجیب الرحمان لے کے۔ اور اے جڑی عورت ہے گھٹیا عورت ہے بالکل، مینوں تو بہت زہر لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایویں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھنا شیخ حسینہ واجد جیسی بے ضمیر اور ٹیررسٹ سمجھ لو مائنڈ ہے، انڈیا انہوں چلا رہا سی بھائی تو فی الحال بھج گئی ہے۔ اور بنگلہ دیش آرمی چیف نے مظاہروں کو روکنے کی بجائے وزیر اعظم کو الٹیمیٹم دیتا، یہ بھارتی میڈیا الزام لا رہا ہے فوج تے تو بھارت آؤ ذرا تسی اگر انی تھوڑے اگر ہمت ہے تو تسی آ کے ذرا بنگلہ دیش سے ذرا ہلکی پھلکی ٹچ ٹس کرو نا، تو اتنے پاکستان کے حوالے نال نعرے وج رہے ہیں۔ تو مینوں تو آنے والے دنوں لگتا ہے کہ یہ نہ ہوئے کہ پاکستانی فوج نوں بنگلہ دیش دی جا کے سپورٹ کرنی پی جائے اور دوبارہ بنگلہ دیش جہاں پاکستان والے پاسے ویکھنا شروع کر دے، یہ ہو جائے تو مزہ برل جائے۔ جڑے لوگ 1971 دا توڑن دا پاکستان دا اسٹیبلشمنٹ فوج چ پاندے نے وہ بالکل ہی ماری جان گے، قبراں چ بڑھ جان گے تکے نال، کیونکہ بہت لوگ فتوے بہت بڑے بڑے جاری کرتے ہیں، پتہ نہیں کون نے۔ بہرحال اچھا، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے بنگلہ دیش کے حالات کا اقوام متحدہ کے تحت تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کے بارے میں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے بارے میں تو سب سمجھا ہوا ہے۔ یہ اصل بات ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں اگر اس طرح کی خرد برد ہوتی ہے اور حالات خراب کرتے ہیں تو یہ کفار کا کام ہے۔ ہوں میں نے دسو کہ برطانیہ دی ایویں دے پنگے اور امریکہ دے لوگ بھی کئی ایسے پنگے کرتے ہیں، اقوام متحدہ تو اسرائیل دے بارے کی خیال ہے جناب؟ وہ بارے چ بڑا کچھ ہویا، اقوام متحدہ ایک چیپٹر نے انہوں منع بھی کیتا، سارا کچھ کیتا، وہ تو منتے ہی کوئی نہیں اقوام متحدہ دی کسی بھی گل میں۔ تسی ایویں پنگا لین دی کوشش کرتے جے تے پائی جا رہے کہ جی تسی مسلمان ملک ہے یا چھوٹے ملک نے یا غریب ملک ہے، تو تسی گو کہ بنگلہ دیش نے حسینہ واجد نے بابا ترقی کیتی سی، ترقی کھے کرنی ہے جدوں تسی اندر نفرت پالی سی تو دیکھا نا کہ منٹ چ نہیں روکی، بھج ہی گئی ہے خاتون۔ بہرحال اپنے اصل مامیاں کو جا کے اس ملک جا کے گئی ہے بہ۔ اس واسطے کوئی اچھا نہ کہو شیخ حسینہ واجد نوں، شیخ مجیب الرحمان میں گھٹیا آدمی سی، 1975 وہ بھی قتل ہو گیا سی تے اے بچ گئی خاتون، لیکن انڈیا جا کے انہیں سیاسی پناہ لے لی، سیاسی پناہ نہیں انڈیا ہی لے گیا، انہوں دی عورت ہے، بیٹی وہ پہلو ہی دہلی چ رہائش پذیر ہے شروع تو ہی، بیٹا وہ باہر پھردا پیا۔ اچھا بات شیخ حسینہ واجد کے جو شوہر ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، بہت اہم خبر ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے 1967 میں ایم اے واجد میاں سے شادی کی تھی اور ان کے 2 بیٹے ہیں، بیٹا سجیب واجد المعروف سجیب واجد جوائے اور ایک بیٹی سائمہ واجد ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 بچے ہیں، ایک بیٹا تو ایک بیٹی۔ اور ایم اے واجد میاں پیشے کے اعتبار سے سائنسدان تھے جن کا انتقال طویل علالت کے بعد 2009 میں ہوا تھا۔ ایم اے واجد میاں نے جب بطور سائنسدان اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو انہوں نے 1963 میں پاکستان اٹامک انرجی میں ملازمت اختیار کی تھی۔ ابتدائی طور پر کراچی میں اٹامک ریسرچ سینٹر میں بھی خدمات وہ دیتے رہے ہیں۔ بعد ازاں اٹلی میں بین الاقوامی مرکز برائے نظریاتی طبیعیات میں ایسوسیٹ شپ مل گئی تھی اور وہ اٹلی چلے گئے تھے، لیکن مختصر وقت کے بعد ایک بار پھر 1969 میں جناب پاکستان واپس آ کراچی میں اٹامک انرجی ریسرچ سینٹر میں منسلک ہو گئے۔ 1969 تک وہ پاکستان رہے
ਤੇ 1971 ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸ਼ਰਕੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ बड़े नखरे करता सी। और भुट्टो साहब, मुझे याद है मैं तहरीरें पढ़ रहा था कई पुरानी, तो भुट्टो साहब उसको बड़ा मनाने की कोशिश की थी कि वो रहे अवामी लीग को हम इतनी वजारतें देंगे, लेकिन वो बंदा नहीं मनिया। बहरहाल जहाज फड़ के लंदन चला गया सी, तो उत्थों बादशाह सलामत बन के लंदन ने उदों लुज तली सी, लंदन ने यानी कि बरतानिया ने और इंडिया ने। हुण भी इंडिया और बरतानिया जनाब एक ही पेज से ने, उदों भी एक ही पेज सन। वो जहाज फड़ के लंदन चला गया सी शेख मुजीबुर रहमान, और वहाँ से जनाब लीडर बन के तो ढाका में लैंड किया था उसने। तो उस टाइम तक लोग बंगाली बहुत ज़्यादा तादाद में 10 लाख से सुना है कि 20-25 लाख तक लोगों ने उसका इस्तकबाल किया था। और 4 साल बाद वो जनाब फिर उन्होंने कत्ल कर दिता गया सी। और हुण जिहड़ी इहदी धी है जिहड़ी बच गई सी जनाब, उन्हें भी वक्ता पाया है। और हुण जनाब फिर वही लंदन प्लान जिहड़ा उन्हां दा, और भारत फिर दोबारा इन्हां नूं चुक के फिरदा पिया। पता नहीं है शेख मुजीबुर रहमान एंड कंपनी नूं भारत नूं की लभ रहा, लुच तल रहा ना। बहरहाल हर मामले च भारत का यही काम हुंदा है। सकूत ढाका से कबल कराची न्यूक्लियर प्लांट के चीफ साइंसदान भी रहे थे जनाब, इन्हां दा नाम भी वाजिद MA वाजिद मियाँ से, ठीक है जी। लेकिन इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख होने की वजह से इनका मुआहदा जनाब ख़त्म हो गया सी। तो फिर वो जनाब बांग्लादेश हिजरत कर गए सन, काम में थे अटामिक एनर्जी पाकिस्तान च करते रहे। मैं फौरी तौर पर तुहानूं ये सारियां खबरां दे दा, बाकी बहुत सारियां खबरां ने इस हवाले नाल कि मुजाहिरीन ने जनाब बंगाली जो बांग्लादेशी कप्तान मशरफी मुर्तज़ा ते घर नूं भी नज़रियातश करदा, क्योंकि उसने भी अवामी लीग की सीट पे इलेक्शन लड़के वो भी जीता था। तो बहरहाल ये जनाब बांग्लादेश में काफ़ी तब्दीली आ रही है, बदलाव आ रहा है, अल्लाह ही खैर करे। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान हमायत याफ्ता वहाँ पे अगर हुकूमत बनती है और पाकिस्तान नाम ममता दोबारा जुड़ जांदियां तो मज़ा आ जाए। इंडिया का बाल पता हो गया तो साफ शेख मुजीब और पहला पत्ता सी, हुण शेख हसीना वाजिद सी जनाब, इनू भजाता है फिलहाल। और आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान जनाब उहदे इल्ज़ाम भारतीय मीडिया ला रहा है कि चाइना के करीब ज़्यादा हुए ने, जिहदी वजह तो उन्होंने जनाब बजाय कि एडजस्ट करना कि वज़ीर आज़म को कोई प्रोटोकॉल देते, उसने उल्टा 45 मिनट का वक्त दे के वज़ीर आज़म ने मुल्क को बाहर काट देता है। बहरहाल ये भारतीय मीडिया की कारस्तानी है जो बता रहा है भारतीय मीडिया। फिलहाल अगले किसी व्लॉग में और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस इन्फॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल करेंगे और फ़ायदा भी उठाएंगे, और साथ इस चैनल टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। फौरी तौर पर पुरानी इजाज़त दे दो, अगले व्लॉग से इंशाल्लाह दोबारा अच्छी रिसर्च और अच्छे स्क्रिप्ट के साथ आपकी दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।